یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں، ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا، ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے، ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں، ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹیگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے، ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے۔ ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار، اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور حالانکہ کئی گناہ بھی کر دینے تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب، پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے، کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا۔ کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا، اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں، پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں، پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے، آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔
اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی، کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنے پیارے دن ہیں، کتنی پیاری راتیں، کتنا پیارا ساتھ ہے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے، یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں، چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے، اپنے باپ سے کرنی ہے، اور ماں باپ میں اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا۔ اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا، اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے، بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ، روزانہ ہر ایک نماز کے بعد، روزانہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، افطار کے وقت، سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصال ثواب کریں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں۔ اب تیسرا بندہ بھی ہے بھائی، تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پھنسا ہوا ہے، ایک اور ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہو رہا۔ کون ہے بھائی تیسرا بندہ؟ کون پھنس گیا؟ اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتہ داریوں میں درار ڈالتا ہے، جو صبح شام رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو، صبح شام صرف انہی کی برائیاں، صبح شام ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑاتا ہے، صبح شام اپنے پاس سے ایک خواب بناتا ہے کہ وہ رشتہ دار میرے خلاف ایسا کر رہا ہوگا، پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرو، یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، صدقے دیتا رہے، جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیروی اختیار نہیں کرتا، رشتہ داروں میں درار ڈالنی بند نہیں کرتا، تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں ہے۔ آسیدہ سمجھا کہ نہیں سویر نو سحری کرنی ہے بہترین، اور شام نو ودیا روزہ کھولنا، ہو گیا روزہ۔ بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی، اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی، اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں، طاقتیں، دولت، روئے زمین کے خطے، سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا۔ قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر۔ یہ امت اعلیٰ ترین امت اس لیے بنی کیونکہ ان کا